مایوسی گناہ ہے اور انسان کو اپنے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے اور کفر کی حد تک بھی لے جاتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ بالکل ایسے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آ، جب بھی کبھی کسی پریگننسی میں مدر کا مس کیریج ہوتا ہے یا بیبی نہیں ہو رہا ہوتا، تو لڑکیاں موسٹلی اللہ سے بہت گلہ کرتی ہیں، بہت شکوہ کرتی ہیں۔ اگر مس کیریج ہو گیا تو اللہ سے بھی گلہ آتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسی کیوں زیادتی کی۔ یا بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے اور کچھ کو نہیں ٹائم پہ نوازتا، تو اس میں بہت ساری لڑکیاں جو ہیں اللہ سے گلہ شکوہ ناشکری کرنا شروع کر دیتی ہیں، اللہ سے بغاوت کرنا نعوذ باللہ شروع کر دیتی ہیں، اور یہ ایک سائیکی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جب مالی حالات میں تنگی آتی ہے، کہ ایسی سچویشن، ایسی پریشانی آ جاتی ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ بزنس ختم ہو گیا، جاب ختم ہو گئی، کسی کی ریلیشن شپ جو ہے وہ ختم ہو گئے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، کسی کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی، بچوں کی ڈیتھ ہو گئی، تو انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ اور مایوسی جو ہے انسان کو کس حد تک لے جاتی ہے، آج تھوڑا سا اس بارے کے اوپر بات کریں گے، اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کی جو مایوسی ہے آپ کو غلط ڈائریکشن میں تو نہیں لے کے جا رہی، نمبر ون۔ نمبر ٹو، ہوپ، جو امید ہوتی ہے اس کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑنا چاہیے؟ امید کا دامن جو ہے وہ کیوں چھوٹ جاتا ہے؟ یہ باتیں ہمیں کہنے میں، سننے میں ہم نے سنی تو نہیں ہے بچپن سے کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور خاص طور پہ ایز اے مسلمان اللہ سے امید کا دامن جب انسان چھوڑ دیتا ہے تو وہ دنیا میں لوگوں سے امیدیں لگاتا ہے۔ جب وہ لوگوں سے امیدیں لگاتا ہے تو وہ بیسیکلی انسانوں سے امیدیں لگاتا ہے۔ جب وہ انسانوں سے امیدیں لگاتا ہے تو وہ دنیاوی معاملات میں انسان کا جو نفس ہوتا ہے اس سے امیدیں لگا رہا ہوتا ہے، پھر اس کی ایکسپیکٹیشن بھی خراب ہوتی ہیں، پھر اس کو لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں، جس سے اس کی مایوسی، بے چینی، اضطراب، دکھ اور بڑھتے رہتے ہیں۔ پہلی بات، پریشان نہ ہو، لیکن کیا میرے کہنے سے آپ پریشان نہیں ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ تو آج اس کے حوالے سے ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے۔ پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بہت کافی جگہوں پہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہے، جب اس کے اوپر کوئی رحمت آتی ہے، کوئی برکت آتی ہے، ہماری طرف سے اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، تو پھر یہ ہم سے منہ موڑ لیتا ہے، اتراتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پہ رب کی رحمت ہے، میرے پہ یہ ہے۔ لیکن جب اس پہ کوئی برا وقت آتا ہے، کوئی برائی آتی ہے، اور وہ دو وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، سم ٹائم اللہ بھی آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے، سم ٹائم آپ کے اپنے نفس کی وجہ سے بھی آپ مشکل میں ڈالتے ہیں، یہ بڑا سمجھنا مشکل ہے۔ تو جب انسان کے اوپر برائی، وہ آیت کو میں پورا کرنے لگا ہوں، برائی آتی ہے تو کیا کرتا ہے یہ انسان ہم سے ناشکرا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور لوگ کرتے ہیں ایسے، اندر انکانشیسلی کرتے ہیں۔ تو یہ بارہا کئی ایسی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت انسان، جو اب ہم پہ کوئی اچھا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہمیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ یہ چیز یاد رکھیے کہ جب آپ پہ اچھا ٹائم ہو، رحمت ہو، برکتیں ہوں، آپ اس پہ اترائیں نہیں، آپ اس پہ اللہ سے دور نہ ہوں، تو انسان کی فطرت ہے وہ دور ہو جائے، لیکن اس میں کرنا کیا چاہیے؟ آپ اس میں اللہ کے قریب ہو۔ اور جب آپ پہ برا ٹائم آئے، برائی آئے، مشکل وقت آئے، اس میں دو وجوہات ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک ہوتا ہے جو اپنے نفس کی وجہ سے، جو اللہ نے کہا ہے کہ جب انسان پہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے برائی آتی ہے، پہنچ جاتی ہے، تو اس میں 36 سورہ جو ہے 30 ہے، اور اس کی آیت 36، جب ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر اترا جائے، اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی اس کو پہنچتی ہے تو اس میں وہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ضروری ہے کہ اس کے بارے میں نفسیات کیا کہتی ہیں، کہ ہوپ کیا ہوتی ہے، پازیٹیو سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، میں اس کو بھی تھوڑا ریلیٹ کروں گا اس کے ساتھ، کہ جب آپ پہ برا وقت جو ہے وہ اپنے نفس کی وجہ سے آیا، کیسے؟ اگر ایک انسان ہے وہ محنت کر رہا ہے، میں ایگزامپل دیتا ہوں ویٹ لاس کی۔ اگر ایک پیشنٹ ہے جو کہ وزن کم کرنا چاہتا ہے، اور وہ 10-15 سالوں سے غلط کھاتا آ رہا ہے، کھاتا آ رہا ہے، کھاتا آ رہا ہے، تو وہ جو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ظلم کیا ہے۔ اٹس ویری سمپل۔
اور غلط کھانوں کی وجہ سے ظلم کیا ہے، وہ اس بارے میں سوچ نہیں رہا، اس کے بارے میں کیئر نہیں کر رہا، جب تک اس کو کوئی دھچکا نہیں لگ جاتا پھر وہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، یا اللہ میں نے وزن کم کرنا ہے، لیکن کیا وہ صرف دعاؤں سے کام ہوگا؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو پہلے اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو اپنے نفس کی وجہ سے جو مشکلات، جو پرابلمز آتی ہیں، وہ اس میں اس کی کریکشن جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، مطلب اپنے سیلف کو کریکٹ کرنا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ضروری ہے، اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی مسٹیکس کو، اپنی ویکنیسز کو، اپنی اسٹرینتھس کو، اور اس کے بارے میں گائیڈنس، اس کو کریکٹ جب تک نہیں کریں گے تو آپ اپنے نفس کا تزکیہ یا اپنے سیلف کی کریکشن نہیں کر سکیں گے۔ تو جو مشکل ٹائم آپ کے سیلف کی وجہ سے آتی ہے، اس کو سیلف کو ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہ جو مشکلات اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، آپ ایسی جگہ پیدا ہو گئے جہاں پہ آپ کا مشکل حالات تھے، آپ ایسی انوائرمنٹ میں پیدا ہو گئے جہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو افریقہ میں ایک غربت والے ملک میں پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو ایک بڑے خاندان میں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ایک بڑے لوور مڈل کلاس میں پیدا کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، آپ اس پہ ایکسیپٹ نہیں کرے اس کو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ وہ سچویشنل بیس تھی کہ آپ ایسی سچویشن میں آ گئے جس پہ آپ کا بس نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو اللہ سے جو نا امیدی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ پہلے اگین نفس کو ٹھیک کریں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہتر راستے پہ ڈال دے گا۔ اب اگین ملکی حالات، پریشانیاں، بے چینیاں ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اگین وہی بات کہ ہم نے، اگر آپ ہسٹری میں جائیں، ملکوں نے، قوموں نے، نسلوں نے، سویلائزیشنز نے اس سے بہت مشکل مشکل حالات دیکھے ہیں۔ اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو ہمارے ساتھ ملک انڈیا جہاں پہ ایبسولوٹ پاورٹی ہے، ایبسولوٹ پاورٹی کا مطلب ہے کہ لوگوں کو دن میں ایک ٹائم کا کھانا جو ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں ملتا۔ تقریباً 20 کروڑ، 15 سے 20 کروڑ ایسے لوگ ہیں انڈیا کے اندر، اتنی غربت ہے جہاں پہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے، لیکن لوگ زندہ ہیں، سروائیو کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو 3 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا، اتنی زیادہ پاپولیشن ہے۔ افریقہ میں آپ چلے جائیں، لیکن کیا غربت جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ختم ہو سکتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایسے سچویشن حالات کے اندر آپ کیونکہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، مایوسی تب آتی ہے، اگین گناہ کی حد تک تب لے جاتی ہے آپ کو، کیونکہ ہمارا ناشکری کا ایلیمنٹ آتا ہے۔ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے، امید ختم ہوتی ہے، امید کا دامن چھوٹ جاتا ہے، تو سائیکالوجی کے اندر امید کو بولتے ہیں وہ سوچ، وہ اپروچ، وہ آئیڈیاز جس کے اینڈ پہ امید کے، سوچ کے اینڈ پہ گول ہو، کوئی مقصد ہو۔ تو انسان کی وہ جو سوچ ہے، وہ مقصد اس کے ساتھ جب اٹیچ کر دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ راستہ بھی مل جائے تو وہ امید میں بدلنا شروع ہو جاتی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، انسرٹینٹی کی سچویشن ہے، سمجھ نہیں آتی ہوگا کیا۔ نمبر 2، کوئی مقصد اس کے ساتھ جڑا نہیں ہوتا۔ تیسرا، اس کے لیے انرجی باڈی کے اندر نہیں ہوتی، تو وہ ہمیں نا امیدی، نا مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس سے ہم اللہ سے جنگ شروع کر دیتے ہیں، وہ ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ رشوت لینا شروع کر دیں گے، حرام کمانا شروع کر دیں گے، بے برکتہ کام کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان پہ مایوسی آئی، برا وقت آیا، حالات آئے، انہوں نے غلط راستے پہ چلے گئے۔ تو یہی وہ امتحان ہوتا ہے جس میں اللہ کا آپ نے دامن نہیں چھوڑنا اور صحیح راستے سے ہٹنا نہیں ہے۔ سو امید کے ساتھ اگر آپ کا راستہ جڑا ہوا ہے، اس سوچ کے ساتھ، اگر وہ راستہ نہیں ختم ہو گیا، آپ کی سوچ نے یہ کہہ دیا کہ کوئی راستہ نہیں ملے گا، ہے ہی نہیں راستہ، تو اس کا مطلب ہے وہ خیال آپ کا مایوسی میں بدل جائے گا، مایوسی آپ کو اندر سے ختم کر دے گی، زنگ کی طرح کھاتی رہے گی، اور آپ کی جسمانی حالت بھی خراب ہوگی، ذہنی حالت بھی خراب ہوگی۔ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں جو لوگ نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، ان کو بیماریاں جلدی لگتی ہیں، ان کا امیون سسٹم جلدی خراب ہوتا ہے، وہ دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں، وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو نا امیدی تھی اندر، وہ ایک زنگ کی طرح ان کو قطرہ قطرہ کر کے کاٹتی گئی۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو امید ہوتے ہیں، جو ہوپ فل ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں امید کا دامن نہیں چھوڑتے، اور امید وہ اللہ سے لگاتے ہیں، لوگوں سے نہیں لگاتے، پہلے یہ یاد رکھیں۔ دوسرا،
وہ حالات سچویشن کو حقیقت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو پرکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ صرف یہ سوچ کے نہیں بیٹھ جاتے کہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ وہ تقدد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی رستے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ تو امید جو ہے وہ گول، رستے اور انرجی اس کے ساتھ جو وہ ہے، اس کے ساتھ بایولوجیکل، اس کی جو سائیکولوجیکل یا سائنٹیفک جو ڈیفینیشن ہے، یہ تین چیزوں کا جڑنا ساتھ میں ضروری ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑیے۔ مشکل ہے، حالات بہت ڈیفیکلٹ ہوں گے، آئیں گے بھی، یہ دیکھیں کہ وہ حالات آپ کی اپنی کوتاہیوں، غلطیوں، نفسی بیماریوں یا نفسی معاملات کی وجہ سے خراب ہے یا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان دونوں میں ڈفرنس کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر تو آپ کے نفس کی وجہ سے آپ مشکل حالات میں ہیں تو پھر اپنے نفس کو کریکٹ کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ اگر ایک انسان ہے، وہ اوبیس ہے اور موٹاپے کا شکار ہے، وہ صرف کھانے کی وجہ سے، باہر کے کھانے، مزے مزے کے کھانے کی وجہ سے ہے، جنک فوڈ کی وجہ سے ہے، یا ایک بچہ ہے، تو اس کو پہلے وہ کھانے ختم کرنا ہوگے، پھر وہ ٹھیک ہوگا، پھر وہ ہیلتھ کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے نفس کو کنٹرول ہی نہ کرے، اپنے سیلف کو مزے مزے کے کھانوں سے دور ہی نہ رکھے، ایکسرسائز بھی کر رہا ہے لیکن مزے مزے کے کھانے، جنک فوڈ کھائے جا رہا ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ تو مایوسی کفر ہے، گناہ ہے، اور ہمیں کفر کی حد تک اس لیے لے جاتی ہے کیونکہ ہم وہ غلط کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ امید کا دامن نہ چھوڑیے، مشکل ہے، لمبا رستہ ہے، لیکن امید کا دامن تب نہیں چھوٹتا جب آپ کو اپنی سوچ کے آگے کوئی مقصد نظر نہ آ رہا ہو، رستے نظر نہ آ رہا ہو۔ بہت رستے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رستے ختم ہو گئے۔ ہماری سوچ، ہماری نظر، ہماری اپروچ چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی جو قدرت ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مشکل حالات ہیں، اپنی امیدی کو نہ چھوڑیے، نا امیدی پہ نہ رہیے، مایوسی کو بڑا نہیں ہونے دیں، سٹریس کو اپنے اوپر زیادہ ہیوی نہ ہونے دیں، دعا بھی کیجئے، استغفار بھی کیجئے، اور ساتھ میں اس کی محنت بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھے راستے کھولے گا۔ سب کے لیے میری بھی دعا ہے، اور میرے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔